سر ہم پاکستانیوں کا بڑا ایشو ہے کہ کوئی ایونٹ ہو یا پارٹی ہو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن اگر کوئی بندہ دیکھے وہ سوچ میں پڑ جائے گا یہ وہی بندہ ہے کیا؟ ہم پاکستانی کنسسٹنٹلی اچھے لگتے ہی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ اٹس بائی ڈیزائن اور ڈیفالٹ. ڈیزائن یہ ہے کہ کوئی ایونٹ ہے تو ہم نے بڑا آج سجنا بجنا ہے، اور بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ بس اتفاق سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو دوسرے دن کیسے بندہ لگتا ہے؟ دوسرے دن وہ سم واٹ اچھا لگتا ہے، اور تیسرے دن وہ والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے. تو کنسسٹنسی جو ہے نا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ڈریسنگ میں تو ہم بہت بے شمار باتیں کریں گے، لیکن فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ ہمیں برانڈ لگنا ہے. ہم اس برانڈ کی بات نہیں کر رہے کہ جو ریٹیل برانڈ ہے، جو کپڑوں کا برانڈ ہے، یا کوئی دیر آر لاٹ آف برانڈس آؤٹ دیئر. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ برانڈ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اور برانڈ لگنے کے لیے 2-3 کنڈیشنز ہیں. تو ایک تو یہ ہے، سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ لگنا پڑے گا. آپ لیٹس سے فار ایگزامپل جو ہے ایک لوگو دیکھتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، ایم ہے. آپ اندازہ کریں کہ کسی دن ایم چھوٹا ہو جائے، کسی دن پتلا ہو جائے، کسی دن فلیٹ ہو جائے، تو ایم تو نہیں رہے گا. اسی طرح لوگو کے جتنے کلرس ہیں دے اسٹے دا سیم، اس کی پوزیشن بھی سیم رہتی ہے، پیکیجنگ سیم ہے. اب فرینچ فرائز ہیں جیسے میکڈونلڈ کے، ایک دن آپ کو ساگی دے دیں، ایک دن آپ کو بڑے فرائڈ قسم کے دے دیں، ایک دن بڑا سالٹ ہے، ایک دن کم سالٹ ہے. تو برانڈ اس نہ بھی ہے برانڈ. تو برانڈ ہمیشہ کنسسٹنٹ لگتا ہے. تو اب ہماری پیکیجنگ کیا ہے؟ ہماری پیکیجنگ ہماری اٹائر ہے، ہماری پیکیجنگ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی ہے، ہمارا اورا ہے، ہماری پرسونا ہے، ہماری باڈی لینگویج ہے، ہم کیسے بیٹھتے ہیں. تو جب تک یہ چیز ساری کنسسٹنٹ نہیں ہوگی تو ہم ایک پرسنل برانڈ نہیں لگیں گے. اچھا، پرسنل برانڈ لگنے میں فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں. جب پرسنل برانڈ بنتے ہیں تو یو کین کمانڈ اے بیٹر پرائس. کیونکہ ایک برگر ہے نا، تو میکڈونلڈ والے کہتے ہیں جی گیو می لائک 1000 روپیز. تو ہم کہتے ہیں اتنا مہنگا یار، تو 250 روپے کا وہ ڈھابے پہ ملتا ہے. تو کہیں گے ٹھیک ہے وہاں سے لے لیں، کیونکہ وہ ڈھابے والا برگر جو ہے وہ برانڈ نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہو، برگر بھی بڑا ہو، لیکن ان ہائیجینک ہو سکتا ہے، لیکن دا مین تھنگ از دس کہ وہ برانڈ نہیں کی. تو ہمیں جو ہے سب سے بڑا جس میں جو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں برانڈ لگنا ہے. اچھا، اب برانڈ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کنسسٹنٹ نہیں ہے، اچھا سوٹڈ بوٹڈ تو میں بڑا اچھا لگتا ہوں. اب جناب نیکسٹ میٹنگ آ گئی، اب میں نے کہیں باہر جانا ہے تو میں نے وہ ٹی شرٹ پہن لی ایک فضول قسم کی، اور ساتھ میں اس کی میں نے کوئی ٹی شرٹ جو چینوز پہن لی، جینس پہن لی. تو کہاں میں سوٹڈ بوٹ تھا، اب نیکسٹ ڈے میں بالکل آئی لک لائک این آرڈنری گائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹی شرٹ نہیں پہن سکتے، جین نہیں پہن سکتے، اس میں بھی رائم اور ردم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریگارڈلیس کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس وینیو پہ جا رہے ہیں، کس اوکیزن پہ جا رہے ہیں، یو مسٹ لک لائک اے برانڈ. اینڈ اف یو ڈونٹ دین یو آر ناٹ اے برانڈ. لباس بولتا تو نہیں ہے، نہ اس کے پاس زبان ہے نہ منہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے، یہ میری پرسنل اوپینین ہے، کہ وہ کچھ نہ کچھ بولتا ضرور ہے، کوئی میسج کنوے کرتا ہے. بہت کچھ بولتا ہے. نان وربل کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں، جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، تو میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ نان وربلی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پہلے تو نان وربلی ملتے ہیں نا. ابھی تو آپ نے منہ سے لفظ بھی نہیں بولا ایک، وی میٹ وی جسٹ لکڈ ایٹ ایچ ادر. اور اس میں بے شمار سچویشن ہو سکتی ہیں، بزنس سچویشن ہو سکتی ہے، ایک جاب انٹرویو ہو سکتا ہے، سوشل میٹنگ ہو سکتی ہے. تو 4-5 چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے بارے میں بتاتے ہیں نان وربلی. پہلی بات ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں، یعنی کہ کیا ہم ایلیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، کیا ہم اپر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، یا ہم مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر ہم کسی ولیج سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ویل گرومڈ لگتے ہیں دین نو بڈی ول آسک اے کویسچن. ہاں، ایسے ہے نا، وہیں پہ شٹ اپ کال مل جاتی ہے. ہاں، تو وہیں پہ شٹ اپ کال مل جاتی ہے. لیکن اگر ہم وہ نان وربلی وہ میسج نہیں دے رہے تو وی آر اوپننگ اے کین آف ورمس اباؤٹ آور سیلف. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ کسی گاؤں سے آیا ہوگا، اچھا یہ کسی ریموٹ ایریا سے آیا ہوگا. تو از اٹ ورکنگ ان یور فیور؟ ایبسلیٹلی ناٹ. کیونکہ پھر اب وہ اس ٹریک پہ چڑھ جائے گا. اس کا مطلب وہ یہ بھی سوچے گا اچھا اس کا گھر کیسا ہوگا، اس کی کار کیسی ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کیسی ہوگی، یہ کمپیٹنٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. کمپیٹنسی پہ بھی کمپیٹنسی بھی کوشچن آ جاتا ہے، اس کی نالج بھی کوشچن آ جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہے کئی بار میٹنگ میں کوئی بڑا اچھا ڈریسڈ بندہ ہے تو ہم کہتے ہیں یار سنو تو ٹھیک ہے، اور آن دی ادر ہینڈ ایک بڑا سلاپی سا میسی سا بندہ بیٹھا ہے، مے بی ہی از انٹلیکچولی وے اپ دیئر، لیکن ہم کہتے ہیں جو بات کر رہے ہیں نا لگتا نہیں ہے، یہ خود نہیں لگ رہا اس سے، تو اس کی ساری کریڈیبلٹی لو ہو جاتی. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے.
اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کامیاب نہیں لگتا یا لگتی تو اس لیے گیم اوور ہے کہ نہیں ہے؟ گیم از اوور. گیم از اوور. کیونکہ وہ پھر کیا لگتا ہے, وہ ایک فیلئر لگتا ہے. تو ہاؤ کوڈ اٹ ورک ان یور فیور کہ آپ سکسیزفل نہیں لگتے. تو یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ انتہائی امپورٹنٹ جس کی بات بھی ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اچھا کانفیڈنٹ, اب اگر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, صرف 2 چیزیں آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. ایک آپ کی کور کمپیٹنسی, ایک آپ کا نالج, وٹ ایور اٹ از, آپ کا اسکل سیٹ ہے, دیٹ گیوز یو کانفیڈنس. آپ میں کانفیڈنس کیوں ہے؟ یو کین آسک می آل کائنڈز آف کویسچن, یو ہیو ٹنز آف کویسچن, یو کین آسک می, دیٹ گیوز یو کانفیڈنس کہ کہیں ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال ہی ختم ہو جائیں. اور دوسری جو کانفیڈنس دیتی ہے وہ دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, کوئی بھی مسئلہ ہے چل رہا ہے, جیسے میری ساکس ہیں وہ میچ نہیں ہوئی, ساکس میری بہت نیچے چلی گئی ہیں, میری بیلٹ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی, یا وٹ ایور دا کیس میں بھی, تو کانفیڈنس جو ہے, چاہے جتنا اندر سے میں کانفیڈنٹ ہوں, کانفیڈنس شیٹرس. یہ تو ہوتا ہے, جس دن ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہم سے بات ہی نہیں ہوتی اچھے سے, بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ تیسری بات ہے کانفیڈنٹ لگنا. اور چوتھی جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ٹرسٹ فردی اور کریڈیبل لگ رہے ہیں. اچھا ایک بندہ آپ نے, آئی ایم شیور یو میٹ اے لاٹ آف پیپل, ٹھیک ہے نا, آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل, میں کہا یہ بندہ ٹھیک ہے, باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹرسٹ فردی یا کریڈیبل بندہ نہیں ہے. تو اگر آپ ٹرسٹ فردی کریڈیبل نہیں لگتے تو دین دا گیم از ٹوٹلی اوور. اچھا آخری بات یہ ہے کہ کیا آپ پاورفل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. وائی شوڈ آئی لسن ٹو سم بڈی وہ پاورفل ہی نہیں لگ رہا. ٹرو ویری ٹرو. تو رائٹ اوے نا, یہ نان وربل یہ ہے نا, وہ بندہ انٹر ہوا ہے تو میں نے کہا یار آئی شوڈ ناٹ بی پیئنگ اٹینشن ٹو ہم. تو یہ 4-5 چیزیں, اچھا یہ ساری کی ساری آپ میٹنگ میں جا کے کہہ نہیں سکتے. میں چاہوں کسی میٹنگ میں کہوں یار آئی ایم اے ویری سکسیزفل پرسن, آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, آئی کم فرام اے ویری نائس فیملی, دس دیٹ ہول بیٹ, اور یا میں بڑا ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل بندہ ہوں, بڑا پاور والا بندہ ہوں, تو لوگ دیکھیں گے مے بی آئی ہیو جیسے 2 سینگ نہیں ہے سر کے اوپر, تو ایسے تو نہیں کر سکتے نا, اپنے منہ سے تو نہیں بتا سکتے, یا کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا نہیں, تو دوسرا بورڈ ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ آپ یہاں سائن بورڈ بھی نہیں لگا کے جا سکتے. تو لیکن آپ نے کہنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر کہیں گے نہیں تو لوگ کیسے پتہ چلے گا. سو دیٹ مینس that the only avenue left, the only option left is your appearance. زبردست. And if you lose that opportunity, وہ کہتے ہیں نا, یہ ہے سارا وہ فرسٹ امپریشن کی بات ہے. فرسٹ امپریشن must be the lasting impression or last impression ہے. آپ فرسٹ امپریشن کو دوبارہ ریوزٹ نہیں کر سکتے یا ری جنریٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک دیٹ از ہیوجلی امپورٹنٹ کہ جب آپ صبح تیار ہوتے ہیں تو آپ مرر میں دیکھیے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ آپ یہ لگ رہے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ہر روز دیکھیں یہ, اور مرر کون سا ہونا چاہیے, وہ فل ویو مرر ہونا چاہیے. وہ نہیں کہ جو وہ واش روم میں چھوٹا سا کھڑکی میں مرر لگا تھا جس میں آنکھیں نظر آ رہی تھیں, او آئی لک گریٹ. تو آپ, دوسری بات میں اکثر ایسے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اسپاؤس سے مت پوچھیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اچھا, اس کی وجہ ہے اسپاؤس تو ہمیشہ کہیں نا, آپ تو بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں, بٹرنگ. ہاں وہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی باری آنی ہے, تو شی از ویری کیئرفل. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مرر کو دیکھیں, مرر ول نیور لائی. بلکہ امریکہ میں رہا ہوں تو وہاں پہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی وہاں کامن ہیں. جب کوئی بندہ اچھا ڈریس اپ نہیں ہوتا نا تو وہ آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ ڈونٹ دے ہیو مرر ان دیئر ہومس. تو مرر تو ہر گھر میں ہے نا, اگر نہیں ہے تو ضرور آپ الماری کے پیچھے لگائیں مرر کو. اینڈ ایس اے مرر, ڈونٹ ایس یور فرینڈس بیکاز دے کوڈ بی اگین, وہ آپ کو پولائٹ ہو سکتے ہیں, آپ کی وائس تو ڈیفینیٹلی پولائٹ ہوگی. سو ہاؤ ڈو یو فائنڈ آؤٹ دیٹ یو آر ایگزیکٹلی how you are looking and so the only way is that mirror will tell you, اور آپ کو یہ ساری نان وربل جتنی میں نے بتائے ہیں پوائنٹس یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, and then you will be able to